لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، کوشش کریں کہ ہم تو اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتے، لوگوں کے بھی گناہ نہ کہیں ہمارے سر پہ آ جائے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی بھی ایسا انسان خسارے والا نہیں ہے جو اکیلا اپنے گناہ نہیں لوگوں کی بھی گٹھریاں اٹھا رہا ہے۔ وہ بھلے مانس اپنا حساب کو دے دے تو بڑی کامیابی ہے، لوگوں کے گناہ تو اپنے ذمے نہ لو۔ لوگوں کو چکمے اور دھوکے دے کے ان کو گنہگار بنانا یہ کس قدر جرم ہے۔ نبینا دنیا کے راستے میں چل رہا ہو، کوئی غلط راستہ بتا دے، حدیث کہتی ہے لعن اللہ من کمہ اعمى عن الطریق، دنیا کا راستہ جو کسی نبینے کو غلط بتا دے اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے، لعنت ہے۔ تو جو دنیا کو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ یہ راستہ تو کوئی اور بتا دے گا نا، یہ زیادہ سے زیادہ وہ کھڈے میں گر جائے گا نا۔ جس نے جنت کا راستہ غلط بتا دیا لوگوں کو، کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جنت کا راستہ الٹ بتایا۔ راستہ جنت کا ہے قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو راستہ یہ دے دینا کہ میری بات مانو، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں 2 لفظ پڑھنے والا، میری کیا شان ہے۔ کھربوں ایسے ہوں اللہ کے رسول کے ایک فرمان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ جب تک یہ ذہن نہیں بنتا کہ پوری کائنات کے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جائیں، ان کی دانش کو جمع کر لیا جائے، محمد مصطفیٰ کے ایک فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وقت تک ایمان ہی درست نہیں ہوتا۔ اس لیے بدعات سے بچیے۔ یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ رجب میں اتنے روزے رکھیں، یہ اتنی رکعتیں پڑھیں، یہ ملے گا اور یہ ملے گا۔ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کے رسول سے تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت اور صحابہ نے نہ کی ہو؟ جانتے ہیں صحابی کون ہوتا؟ جو ایک ایک سنت پہ جان نشاور کر دیتے تھے۔ دنیا کے اندر علم پھیل چکا ہے، مکتبات موجود ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہو، اللہ کے رسول کے کسی صحابی نے ایسا کیا ہو؟ آپ روزہ رکھیں گے تو اتنے رمضانوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسی عجیب بات ہے، کبھی انسان کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے، بھی سارے سال سے تو افضل روزے بنائے رمضان کے، اور ایک بات اچانک کے سامنے آ جائے کہ رمضان سے بھی کوئی افضل ہے، کو مانے گا عقل مند؟ ایک طرف تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کی شان بیان کی ہے، ذی الحجہ کی شان بیان کی ہے، اور وہاں اچانک سے کوئی ایسی حدیث آ جائے کہے کہ بیت اللہ سے بھی اور ذی الحجہ سے بھی افضل ثواب ہوگا، عقل مانتی ہے؟ تناقض ہو گیا نا۔ نبی کی بات میں کبھی تناقض نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اللہ کے رسول کی بات آپس میں کبھی ٹکرائی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، یہ ہمیشہ دنیا کو برباد کرنے والے نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔